رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے درس میں سورۃ کافرون پڑھی تھی، پھر جمعہ تھا، پھر ایک دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کل درس نہ ہو سکا۔ آج سورۃ نصر انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے معبود تمہارے ہیں، ہمارا معبود اللہ ہمارا ہے، تمہاری اور ہماری علیحدہ علیحدہ راہیں ہیں، ہم اور تم ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب پوری طاقت کے ساتھ بندہ موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پہنچا دیا، اور ہر جگہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پہنچ رہی تھی لوگوں کے کانوں میں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ تمہاری تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں۔ جب یہ بات مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج فرما رہے تھے، ایام تشریق میں یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ قرآن مجید میں چوتھے پارے میں آتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ لوگوں مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، مدد نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یہ ہے جی سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 126 کا آخری حصہ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ، مدد نہیں ہے، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے۔ یہاں پر چھوٹا سا ایک مسئلہ سمجھیے گا، مدد نہیں ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیا معنی ہے؟ یعنی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا؟ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار میری مدد کرو، جس طرح حضرت صاحب تشریف لائے مدرسے کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں، مدد ہے یہ بھی۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے پانی دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو۔ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد کرتے ہیں یہ بھی تو مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، تو پھر یہ مدد نہیں ہے؟ یہ بھی تو مدد ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس بارے میں مسئلہ سمجھیے گا بھائیو توجہ سے۔ نمبر ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہم ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں یہ بیسیکلی مدد نہیں، تعاون ہوتا ہے۔ یہ تعاون ہوتا ہے، اعانت ہوتی ہے۔ اس کا معنی بھی مدد کے معنی میں ہی آتا ہے، لیکن جو پراپر جو ابھی وضاحت کر رہا ہوں یہ سمجھیے گا ذرا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسباب سے، ذرائع اور اسباب سے ہٹ کر، ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر اگر کوئی شخصیت اور کوئی ذات مدد کر سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ما تحت الاسباب مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی مزید وضاحت سمجھیے گا۔ ما تحت الاسباب کا معنی یہ ہے کہ چیز میرے پاس موجود ہو یا میری پہنچ میں ہو،
اور کوئی بندہ مجھ سے وہ چیز اس چیز کے بارے میں مدد مانگے اور میں وہ چیز میرے سامنے میری پہنچ میں ہو، وہ چیز میں اگر کسی کو دیتا ہوں، یہ ما تحت الاسباب مدد ہے۔ ایک نمبر دو، اگر چیز ہے ہی نہیں، میں مثال دیتا ہوں، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی بندہ مجھے کہتا ہے جی مجھے پانی کا گلاس دو، لیکن 10 میل تک پانی نہیں ہے فرض کرو۔ اب کوئی بندہ مجھے کہتا ہے نہیں جی مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، تو یقیناً میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ پانی والا سبب ہے ہی کوئی نہیں، میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اب میں اسباب اور سبب کا محتاج ہوں۔ پانی ہوگا، میں اس کو وہاں سے اٹھانے پر قادر ہوں گا اور پھر اس بندے کو دوں گا۔ یہ مدد تعاون کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ اللہ قادر ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، بدر کا میدان ہے، 313 صحابہ ہیں ٹوٹل، یا 314-15 صحابہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ترین جماعت ہے۔ اب اسباب ہی کوئی نہیں، ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے، چند ایک چیزیں ہیں، اور آگے مقابلے میں 1000 سے زائد کا لشکر ہے۔ اس موقع پر اسباب نہیں ہے، اس موقع پر ومن نصر الا من عند اللہ کہہ دینا، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب سے ہٹ کر آسمانوں سے فرشتے اتار کے اپنے نبی کی مدد فرمائی ہے۔ یہ ہوتا ہے جو ذات بغیر اسباب کے مدد کر سکے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے عقیدے کی۔ اسباب سے ماورا ہو کر جو ذات مدد کر سکے وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھے ہمیشہ ذہن میں کہ یا اللہ مدد کہنا جائز ہے۔ اس کا معنی پیچھے کیا ہوگا؟ یا اللہ مدد، اللہ اسباب کے بغیر تو ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے نبی کو یا کسی اللہ کے ولی کو یا کسی اور مخلوق میں کسی فرد کو اگر یہی عقیدہ رکھ کر کہے کہ جی اسباب کے بغیر وہ میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ پکار شرک ہوگی۔ بات سمجھیے گا، یہ پکار شرک ہوگی۔ مثال دیکھیے ذرا، تھوڑی سی اور وضاحت سمجھیے گا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، اب اگر بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں موجود ہیں اور نبی علیہ السلام وہ مدد کرنے پر قادر ہیں، وہ چیز سبب موجود ہے، اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ السلام وفات پا گئے، اب دنیا کے اسباب ان کے پاس نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب اگر بندہ اسباب سے ماورا ہو کر اللہ کے نبی کو کہے یا رسول اللہ مدد، تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفت تھی، اللہ کے نبی کے اندر یہ صفت گنوا رہا ہے۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اسباب کے بغیر یا اللہ مدد، لیکن یہ اسباب کے بغیر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو مشرک ہو جائے گا۔ بات سمجھی؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ حضرت تو اپنا وقت پورا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہے کہ یا غوث بہاول الحق بیڑا تھگ یا فلاں فلاں جو بھی مدد ہوتی ہے، یا غوث آدم انظر حالنا اسما، یہ تمام تر پکاریں یہ شرک اور کفر ہیں۔ اب اس کا نتیجہ اور خلاصہ سنیے۔ نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی مخلوق سے اسباب کے تحت مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ اسباب کے تحت، اسباب کی آپ کو سمجھ آ گئی نا، چیز بھی دینے والے کے پاس ہو جس سے آپ مدد مانگ رہے ہو، اور وہ دینے والا اس پر قادر بھی ہو، دے بھی سکتا ہو، اور نمبر 3 اس کا دل بھی ہو دینے کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر کسی مخلوق کے کسی فرد سے بندہ لے مانگے تو یہ یاد رکھیں یہ پکار اور یہ مدد مانگنا یہ حرام نہیں ہے، یہ تعاون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاون مانگا ہے اور تعاون کیا بھی ہے صحابہ کا اپنے وقت کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اسباب سے ماورا ہو کر اللہ کی والی صفت کسی مخلوق میں مان لینا، چاہے وہ عقیدہ رکھے یا صرف زبانی اقرار ہو، یہ قول بالکل غلط ہوگا، بالکل کفری اور شرکیہ قول ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یا اللہ مدد یہ تو ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی کو مدد کا پکارنا، یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یہ ٹوٹلی شرکیہ جملے ہیں، ان سے اجتناب ہر صورت لازم ہے۔ تو بہرحال اذا جاء، جس وقت آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہ اللہ کی مدد آئی، والفتح، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اس وقت، جس وقت یہ آیت اتری تھی، اس وقت تقریباً 20-21 سال ہو چکے تھے نبوت کو۔ تو اب اللہ کی مدد 20-21 سال 22 سال بعد جب آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد پہنچی اور اسلام غالب آ گیا۔ عرب کے اندر اسلام ہر طرف پھیل رہا تھا، فتح مکہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ورأیتا، اور میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، الناس، لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے اندر، افواجا، فوجوں کی شکل میں، فوج میں نہیں، قافلے، لشکروں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں۔ میرے نبی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ گروہوں کی شکل میں اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسلام فتح مکہ سے قبل، یہ فتح مکہ سے قبل تمام عرب کے قبائل، تمام عرب کے قبائل اس سوچ میں تھے کہ اگر محمد علیہ السلام اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سمجھو اللہ کا سچا نبی ہے، پھر ہم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ تو جو ہی اللہ کے نبی اسی مکے کے اندر جہاں سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، اسی مکے میں جب اب غالب آ گئے، فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی عرب قبائل تھے انہوں نے گروہوں کی شکل میں آ کے اللہ کے نبی کا اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا۔ تو فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب کیا ہے، اب مسئلہ سمجھیں، اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہوا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، پیغمبر کا مشن پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی آتی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، ایسے ہی ہے نا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو جب وہ مشن پورا اچیو ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کما حقہ پہنچ گئی جس وقت، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسبح، میرے نبی جی اب تسبیحات کریں، اللہ کی پاکی ذکر اذکار زیادہ کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی تحمید اور حمد و ثنا زیادہ کریں، واستغفرہ، اور استغفار کریں، انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ بڑی توجہ فرمانے والا ہے۔ بات سمجھیے گا یہاں پر کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت عمر کے حلقہ حکومت یا خلافت کے احاطے میں آپ کے پاس جو ہے بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بدری صحابہ بھی، دیگر صحابہ بھی بڑے بڑے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ابھی جوان تھے، چھوٹے تھے عمر میں، یہ بھی حضرت عمر اپنے پاس ان کو بھی بٹھاتے تھے۔ تو صحابہ نے ایک دن سوال کیا، حضرت بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس میں ایک بچے کو بٹھا دیتے ہیں، یہ کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں کبھی آپ کو جواب دوں گا۔ ایک دن نا حضرت عبداللہ بن عباس بھی ساتھ بیٹھے، بالکل ساتھ بیٹھاتے تھے آپ، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سوال کر دیا، اپنی محفل میں سوال کر دیا، او بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت نازل کیوں ہوئی، یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے کہا حضرت یہ صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل گئیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، استغفار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کچھ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جوان سے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا اے ابن عباس تو بتا یہ صورت کیوں نازل ہوئی، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا حضرت یہ صورت اللہ کے نبی کی موت کا پیغام لے کے آئی ہے، اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ لے کے آئی ہے اس صورت کے اندر۔ حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں ابن عباس کو اپنے پاس بیٹھاتا ہوں، اس کے پاس قرآن کا وسیع علم موجود ہے۔ مقصد یہ ہے، یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ تھا
اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ اور اشارہ موجود ہے۔ کیوں؟ مشن کمپلیٹ ہو گیا میرے نبی، اب آپ کیا کریں؟ تیاری کریں۔ تیاری کیا ہے کہ کوئی پیسہ شیسہ ساتھ لے کے جانا ہے، کوئی مال و دولت ساتھ لے کے جانی ہے؟ نہیں، بلکہ یوں کریں کہ جو ہے اب آپ فسبح، اللہ کی تسبیح زیادہ کریں، بحمد ربے کا، ساتھ ساتھ اپنے رب کی تحمید بھی زیادہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میری بات سنیے گا ذرا توجہ سے، لکھا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، سیانے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس وقت بال سفید آ جائے نا، بال سفید آ جائے نا، تو پھر اس وقت موت کا اشارہ ہوتا ہے، بھائی تیری زندگی کا اب آخری پہر شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب بال سفید ہو جائیں تو زندگی کا آخری پہر شروع ہو رہا ہے، اب موت قریب ہے۔ بھائیو، یہ بال کا سفید ہونا، بالوں کا سفید ہونا، یہ انسان کی موت کا ایک سگنل اور اشارہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نبی کی وفات اور موت کا اشارہ دیا تو فوراً فرما دیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تین کام کثرت سے کریے میرے پیغمبر، اللہ کی تسبیح بھی کثرت سے کریں، بحمد ربک حمد و ثنا بھی کثرت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس وقت یہ معاملہ ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، تو پھر ہمیں عبادتوں پر اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے پر زور دینا چاہیے۔ یہ بات سمجھیے گا، بالوں کا سفید ہونا، اس کو مہندی سے کالا کر دینا، یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بال سفید ہو گئے تو ساتھ ساتھ استغفار اور تحمید اور اللہ کی حمد و ثنا، ان چیزوں کی جو ہے کثرت کر دی جائے، یار پتہ نہیں کس وقت موت آئے اور میں چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، کہ آپ اپنے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز تک کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے نہ پڑھے ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اور تسبیح آ گئی فسبح کے تحت، و بحمدک تحمید آ گئی بحمد ربک کے تحت، اور اللہم اغفر لی واستغفرہ کے تحت۔ تینوں چیزوں پر ایگزیکٹ جو عمل کر کے اللہ کے نبی نے دکھایا، اور تینوں یعنی آخری نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عموماً پڑھتے تھے۔ حرم میں بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کس ملک کا، بالکل نوجوان تھا، تقریباً اس کی عمر کا تھا، ابھی داڑھی اس کی آ رہی تھی۔ اچھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، بالکل میرے پڑوس میں کھڑے ہو کے، ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو نماز میں نا وہ رکوع اور سجدے میں یہی تسبیح پڑھتا تھا، یہی تسبیح پڑھتا تھا، اور اتنی توجہ سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا۔ سجدے میں جاتا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہ، یعنی بڑی شوق سے پڑھتا تھا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، فرض نمازوں میں تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ امام کے پیچھے ہی ہوتا ہے، دیگر جو نمازیں ہیں نوافل وغیرہ، ان کے اندر آپ اگر اس کا اہتمام کریں تو یہ سوکھے آسان جملے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی یہ آسان سا جملہ لفظ ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں، ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کریں، واستغفرہ اور اللہ سے مغفرت مانگیے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کل کریں گے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر مغفرت مانگنے کا کیا معنی ہے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين برحمتك۔